وقت کے لیے جو خدا کا روح ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کی قوت اور زور کے وسیلہ سے یسوع تک پہنچ سکیں اور یسوع ہم تک پہنچ سکیں۔ یاد رہیں کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نسل انسانی کے اور خدا باپ کے بیچ درمیانی ہے، اس طرح سے اب موجودہ دور میں روح القدس ہمارے اور یسوع مسیح کے بیچ میں درمیانی ہے۔ اگر روح القدس نہیں ہے ہم یسوع کی آواز نہیں سن سکتے۔ اگر پاک روح نہیں ہے تو یسوع کیا ہمیں کہنا چاہتا ہے ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ تو اس لیے روح القدس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے یسوع تک پہنچ سکیں۔ ہیلیلویا۔ اس سے پہلے کہ آج ہم کلام کی طرف چلیں، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں۔ ہماری میٹنگ کا جو وقت ہے وہ ہر اتوار کو 11 بجے ہے۔ ہمارا جو باہر گیٹ ہے وہ 10:45 پہ کھل جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ 11 بجے تک آئیں، کیونکہ اس کے بعد بہت دفعہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان کو اندر آنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو آپ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ ہم وقت پہ خدا کا کام شروع کر سکیں۔ آنے والے اتوار کو کھجوروں کے اتوار کی عبادت ہے، پام سنڈے جو کہتے ہیں، اور ہم وہ عبادت بھی اسی جگہ پر کریں گے اور کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پھر 15 اپریل بروز جمعہ جو کہ مبارک جمعہ کی عبادت ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوگی، مگر اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 3:30 سے 5 بجے تک ہے۔ تو ہم دوپہر میں 3:30 سے 5 بجے تک ہم عبادت کریں گے اسی جگہ پر مبارک جمعہ کی۔ اور اس کے بعد عید قیامت المسیح جو کہ 17 اپریل بروز اتوار کو ہے، اسی جگہ پر ہم 11 بجے سے 12:30 جو ہمارا نارمل ٹائم ہم عبادت کریں گے۔ اور عید قیامت المسیح کی عبادت جو ہے وہ ہم راس الخیمہ میں بھی کریں گے شام کو، سیم ڈے پہ، یعنی 7 بجے سے 8:30 بجے تک راس الخیمہ برانچ میں بھی ہماری بات ہوگی۔ آپ ان تمام عبادات کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اس میں شرکت بھی کریں اور اس خوبصورت سیزن کے وسیلہ سے برکت بھی پائیں۔ پریز گاڈ۔ آج صبح ہم کیا بات سیکھیں گے؟ کیا ہے جی ہمارا آج ٹاپک کیا ہے جی؟ اونچی بولیں اس میں، اچھا تو آپ سب بولیں۔ کتنی باتوں کی جی؟ 2 3 4 8 10 نہیں، کتنی؟ ایک بات کی کمی۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں بہت سی کمزوریاں ہیں، بڑی کمیاں ہیں، کیونکہ ہم بشر ہیں، جسم کے اندر ہیں۔ مگر آج روح القدس یسوع مسیح ہم سے ہماری ایک کمزوری کی بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ کمزوری ہو سکتی ہے جس کے وسیلہ سے ہم شاید خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے جائیں۔ یہ وہ کمزوری ہو سکتی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کی پریزنس سے کاٹ ڈالے جاتے ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی اس ایک کمزوری کے اوپر، ایک کمی کے اوپر جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 17 سے 23 آیت کے اندر ایک دولت مند شخص کی مثال دی گئی ہے۔ یہ وہ دولت مند شخص تھا جس میں ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ ایک کمی تھی جس کے وسیلہ سے یہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا۔ پڑھیں جی۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ جی بس
یہ شخص جس کا ذکر ہم نے پڑھا، یاد رکھیں کہ یہ ایماندار شخص ہے، یہ راست باز شخص ہے، یہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والا شخص ہے، یہ قوانین کی پاسداری کرنے والا شخص ہے، یہ خون نہیں کرتا، یہ زنا نہیں کرتا، یہ چوری نہیں کرتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، یہ کسی کو فریب نہیں دیتا ہے، یہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج تو پادری بھی اتنے کام نہیں کرتا۔ آپ اس شخص کا لیول دیکھیں کہ یہ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا تکیہ شریعت کے اوپر ہے، یہ قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اور یہ جھوٹا نہیں تھا، یہ سچا تھا۔ کیونکہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یسوع مسیح کہتا تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ مگر جتنی باتیں اس نے بولی یسوع نے ان کو ایکسپٹ کیا۔ اور کیا لکھا ہے؟ یسوع کو اس پہ پیار ہے کیونکہ یہ سچا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یسوع کیا کہتا ہے؟ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ آج روح القدس مجھ سے اور آپ سے بھی کہتا ہے کہ ہم میں شاید ایک ہی بات کی کمی ہے۔ ہم بڑے اچھے ہوں گے، شاید ہم ایماندار ہوں گے، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، ہم چوری نہیں کرتے ہوں گے، ہم زنا نہیں کرتے ہوں گے، ہم ہر ہفتے چرچ آتے ہوں گے، ہم خدا کے مختلف کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہوں گے، ہم غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرتے ہوں گے، ہم اپنی پوری دائیکی دیتے ہوں گے، ہم چرچ کے کاموں میں بڑے ایکٹیو ہوں گے، تو بھی یسوع کہتا ہے تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ آج ہمیں اس کمی کو ڈھونڈنا ہے۔ We need to rectify۔ کدھر ہے وہ کمی؟ کیا ہم نے کبھی روح القدس سے، آج یسوع ہمارے پاس فزیکلی نہیں ہے پر روح القدس ہے، کیا ہم نے کبھی روح القدس کے آگے جھک کے بولا ہے کہ مجھے بتا کہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا کبھی ہم نے روح القدس کو بولا ہے کہ مجھ پر ظاہر کر کے مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیونکہ میں ابدی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ اس شخص کا یسوع مسیح کے آگے جھکنا یہ تھا کہ میں ابدی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے روح القدس کے آگے جھک کر بولا ہے کہ مجھ پر ظاہر کر کہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی کمیوں کو سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم جب اپنی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بہت سے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر وہ کام خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بات خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر اس کی انتہا میں کون سی راہیں ہیں جی؟ موت کی راہیں ہیں۔ یعنی جن باتوں کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، جن راہوں کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ راہیں، وہ باتیں، وہ چیزیں خدا کی نظر میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج خداوند چاہتا کیا ہے؟ روح القدس کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اس کمی کو ڈھونڈیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کمی کو ڈھونڈیں اور اس کے لیے خدا کے حضور جھکیں، اس سے پوچھیں خداوند میں کیسے اس کمی سے، اس کمزوری سے نکل سکتا ہوں؟ تو مجھ پر اپنا فضل کر، مجھ پر اپنا رحم کر، میرے ذہن کو سنبھال، میرے بدن کو اس کمزوری سے نکال تاکہ میں تیری بادشاہت کا حصہ ہو سکوں۔ پر اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ یہ شخص اتنا کچھ کرنے کے باوجود، کلام مقدس کی اسٹڈی کریں تو یہ بادشاہ سے کٹ گیا ہے، ایک کمی اور ایک کمزوری کی وجہ سے۔ ابلیس ہمارے ذہن سے کیسے کھیلتا ہے؟ جب ہم بہت زیادہ ہولی ہو جاتے ہیں نا، مقدس ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، تو ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں یہ ایمانداروں کی پرابلم ہے، وہ سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ پاکیزہ شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ابلیس ہمارے ذہن میں ایک چیز کو پلانٹ کرتا ہے، وہ پتہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے تو نہ چوری کر رہا ہے، نہ زنا کر رہا ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ سگریٹ پی رہا ہے، نہ تو دھوکے بازی کر رہا ہے، تو اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا ہے، تو چرچ بھی جا رہا ہے، دائے کی بھی دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے،
اگر یہ جو کمزوری ہے کوئی بات نہیں، تو انسان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کمزوری کے اوپر غلبہ حاصل نہ کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کمزوری میں ہی اپنی زندگی گزار دیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کمزوری کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے جائیں اور ہم غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں ساری زندگی کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں. جس طرح یہ شخص تھا، اس شخص کا اگر آپ متی رسول کی معرفت جو اس نے انجیلی بیان لکھا ہے وہاں پہ لکھے تو وہاں پہ متی یوں ریکارڈ کرتا ہے، اس نے بولا کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں مجھ میں کیا کمی ہے، میں تو بڑا ایماندار ہوں. اور ابلیس ہمارے ذہن سے کھیلتا ہے کہ تیرے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان میں ہیں. پر مرد خدا یعقوب جو یسوع مسیح کا بھائی تھا، وہ اپنے خط میں ایک بڑی سخت بات لکھتا ہے. کہتا ہے اگر تو نے پوری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی میں خطا کی. نکالنے میں چاہتے یہ حوالہ پڑھیں آپ، یعقوب کا خط اس کا دوسرے باب کی 10ویں آیت پڑھیں جی ذرا. کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. ہاں جی، 10 باتوں میں خطا کی تو قصوروار ٹھہرا، کہ 5 باتوں میں ایک میں بھی ہم خطا کرتے ہیں تو ہم پوری شریعت کے قصوروار ٹھہرتے ہیں. غور کریں اس بات کے اوپر. ہماری ایک خطا ہمیں خدا کے حضور سے کاٹ ڈالتی ہے. آدم نے کتنے گناہ کیے تھے خدا کے جلال سے محروم ہونے کے لیے؟ 2 3 4 5 6 کتنے؟ 1. موسیٰ نے کتنی غلطیاں کی تھی کہ وہ وعدہ کی سرزمین سے کاٹا ڈالا جاتا؟ 1 غلطی کی تھی. ساؤل نے کتنی بار خدا کی نافرمانی کی تھی کہ اس سے بادشاہ چھین لی جاتی؟ 1 بار. داؤد نے کتنی بار زناکاری کی تھی کہ وہ خدا کا ہاتھ اس کے خلاف ہوتا؟ Only one time. ہماری ایک غلطی، ایک خطا ہمیں خدا کے حضور سے کاٹ ڈالتی ہے. آج خداوند ہم سب، میں جب پیغام سناتا ہوں میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھتا ہوں. مجھ سمیت ہم سب کو اس ایک کمزوری کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کے حضور سے کاٹ ڈالتی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کوئی لمبی فہرست نہیں ہے. ایک خطا، ایک غلطی ہمیں خدا کے حضور سے کاٹ ڈالتی ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے آج پاش صاحب کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ہم سوچتے ہیں نا یہ کیسا ممکن ہے، پاش صاحب کیسے کہہ رہے ہیں ایک غلطی بھی نہ کرے اور انسان رہے. کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کرے. کوئی بات نہیں، اس کا مطلب آپ سب میرے سے زیادہ کلام جانتے ہیں. اس کا تو یہی مطلب ہے. سسٹر چمی نے صرف ہاتھ کھڑا کیا. سوچ نہیں، بتائیں ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگ سوچ رہے ہیں یار کیسا پاسبل ہے کہ ایک بھی غلطی نہ کی جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں. گڈ. ہم سیکھیں گے اس بات کو کہ کیسے ہم غلطی نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. ہاللیلویہ. لیکن وہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے تیز ہے. اور اس بات کو میں کلام سے ثابت کروں گا کہ ہم کیسے غلطی نہیں کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، کلیہ کیا ہے، چابی کیا ہے، کس طرح سے آپ اس ریالم کے اندر انٹر ہوں گے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے. مرد خدا داؤد کی زندگی پر اگر آپ غور کریں، آپ زبوروں کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر جگہ جگہ وہ اپنی خطاؤں کا، اپنی بدکاریوں کا اقرار کرتا ہے اور خدا سے زور مانگتا ہے، خدا سے قوت مانگتا ہے. وہ کہتا ہے خداوند تو مجھے پاک دل دے تاکہ میں تیری بادشاہت کا حصہ بن سکوں. کیونکہ اس کے دل کے اندر ناپاکی تھی، اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں تھی. وہ بہت ساری باتوں میں کمزور تھا، وہ گر جاتا تھا، گناہ آلودہ زندگی گزارتا تھا، تو بھی خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا، خدا کی برکت اس کے اوپر تھی، خدا کی قدرت اس کے اوپر ٹھہری رہتی تھی. وہ چلتا پھرتا خداوند سے زور مانگتا تھا. وہ اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے رکھتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کمزوریوں سے ڈیلیور کیا جائے. وہ چاہتا تھا کہ وہ ابدی زندگی کا حصہ بنے. وہ چاہتا تھا کہ وہ اس میراث کو پائے جو اس کے لیے ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام جڑ پکڑے
اور اگر آپ زبور 51 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر وہ اقرار کرتا ہے. نکالے زبور 51. وہ اقرار کرتا ہے کہ خداوند مجھے سنبھال, میری خطائیں بخش, مجھے پاک دل عطا کر تاکہ میں پہلے جیسا نہ رہوں. نکالے پہلی آیت سے پڑھیں جی. مائک کھولیں جی, ان کا مائک کھولیں. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں. جی بس یہ پورا زبور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. اور کچھ زبور ہیں جن کے اندر یہ اپنی کمزوریوں کا, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. اور خدا سے مانگتا کیا ہے؟ خدا سے مانگتا ہے کہ مجھے پاک, اس کو پڑھے تو لکھا پاک دل مجھے عطا کر. یہ پاکیزگی کا روح مانگتا ہے. اور زبوروں کو پڑھتے جائیں تو اس کے اندر آپ کو داؤد کی زندگی کے بہت سے گلمز نظر آتے ہیں, اس کی کمزوریاں نظر آتی ہیں, اس کی خطائیں نظر آتی ہیں. مگر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی مسلسل جستجو نے, اس کی مسلسل خدا کے سامنے اس درخواست نے, اس کی اس تگ و دو نے, اس جد و جہد نے جو یہ اپنی کمزوریوں کے خلاف کرتا تھا, اس کو اس قابل کیا کہ یہ خدا سے پیدا ہو گیا. اور زبوروں کے آخر میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ خدا سے ایک بڑی زبردست بات کہتا ہے. زبور 139 نکالیں جی, ہم اس کو پڑھیں گے, اس کی آخری 2 آیات پڑھیں گے. یہ خداوند سے بڑی زبردست بات کہتا ہے, اے خداوند مجھے جانچ اور پہچان, مجھے آزما کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. یعنی بائبل مقدس کے اندر خدا نے انسان کو آزمایا ہے, ابلیس نے انسان کو آزمایا ہے. یہ پہلا شخص ہے جو خدا کو کہتا ہے کہ مجھے آزما. ہیلیلویا. یعنی اس کی مسلسل جستجو نے, اس کا اپنی کمزوریوں کو خدا کے سامنے رکھنے کے وسیلہ سے, اس کی اپنے بدن کے خلاف جنگ کرنے کے وسیلہ سے خدا نے اس کو اپنے سے پیدا کر دیا اور اس کی زندگی سے کمزوریاں جاتی رہی. 2 حوالے پڑھے جی, پھر میں آپ کو بتاؤں گا خدا سے ہم کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. آخری 2 آیات پڑھیں, 139 اس کی لاسٹ 2 ورسز پڑھیں جی ذرا. اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے, اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. ہاں جی, موٹیو کیا ہے؟ کیوں کہتا ہے مجھے جانچ اور آزما؟ مجھے اپنی ابدی راہ میں لے چل. یہ بھی ابدی زندگی کا پیاسا شخص ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے جانچ, مجھے پہچان, مجھے آزما. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم خدا کو بولے خداوند مجھے آزما؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم بولے خداوند میری روشوں پر نظر کر, مجھے جانچ اور پہچان کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم خدا کو بولیں کہ مجھے آزما؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ اس قابل ہو گیا؟ اگر آپ کو نیکودیمس کا واقعہ یاد ہو تو یسوع مسیح نے اس کو کیا بولا کہ جب تک, غور سنیں گا, لکھا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا. بہت سے ایماندار پانی سے تو پیدا ہوتے ہیں مگر روح سے یعنی خدا سے پیدا نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ لینا خدا سے پیدا ہونا ہے. نہیں, پانی کا بپتسمہ کسی بھی طور سے خدا سے پیدا ہونا نہیں ہے. اگر پانی کا بپتسمہ خدا سے پیدا ہونا ہوتا تو ہر شخص بپتسمے کے بعد گناہ کرتا ہے. مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے. Praise Jesus. سوچیں کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں یا صرف پانی سے پیدا ہوئے ہیں. غور کریں اس بات کے اوپر. پانی کا بپتسمہ ایک جگہ پر ہے,
خدا سے پیدا ہونا یعنی روح سے پیدا ہونا ایک جگہ پر ہے. اور پتہ روح سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ روح سے پیدا آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے بدن کے خلاف جنگ کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنی فطرت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی جسم کی خواہش کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی آنکھوں کی خواہش کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے برے ارادوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے بدکاری نہیں کرنی، میں نے بری بات نہیں بولنی، میں نے بری چیز نہیں دیکھنی، میں نے برے خیالات کو ترک کرنا ہے، تب آہستہ آہستہ آپ خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں. خدا کا روح آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا سے پیدا ہونا بہت خوبصورت اور بڑی بات ہے. اور یاد رکھیں، ہر ایماندار خدا سے پیدا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. قیامت والے دن ہم سب دیکھیں گے اس بات کو. خدا سے پیدا ہونا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک حوالہ پڑھیں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں کرتے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگی پہ کیسے جبر کرنا پڑتا ہے. لیکن بائبل سچ بیان کرتی ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے. نکالیں پہلا یوحنا 5 باب اس کی 16 سے 20 آیت پڑھیں. بلکہ پہلا یوحنا پہلے آپ 3 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں، پھر 5 باب کی 16 اور 20 آیت پڑھیں. ہیلیلویا. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. 5ویں باب کی 16 سے 20 آیت پڑھیں جی. اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. جی بس یہ جو آخری آیت ہے اس کے اوپر 2 منٹ کے لیے غور کریں. لکھا ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. یہ پتہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جو داؤد کی طرح مسلسل اپنی خواہشوں کا گلا دباتا ہے، جو داؤد کی طرح مسلسل اپنے بدن کے اوپر جبر کرتا ہے، جو داؤد کی طرح مسلسل اپنی سوچوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو داؤد کی طرح اپنے لیے پاک دل مانگتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے. اگر دل پاک نہیں ہے، جسم جتنا مرضی پاک کر لے، خدا کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کو دیکھنے کے لیے، بادشاہت میں جانے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، سوچوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر سوچیں پاک نہیں، خیالات پاک نہیں، ارادے پاک نہیں، ہاتھوں کے کام پاک نہیں، چال چلن پاک نہیں، تو ہم خدا سے پیدا نہیں ہوتے. اور آگے ایک اور بات لکھی ہے کہ بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے. ہم سے پہلے ایک شخصیت ہے جو خدا سے پیدا ہوئی ہے. کون ہے؟ یسوع مسیح، جو روح القدس کی قدرت سے خدا سے پیدا ہوا. اور لکھا ہے کہ ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ یسوع مسیح. اگر یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی حفاظت وہ کرے گا. اگر یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو ابلیس سے کیا لکھا ہے کہ آگے زبردست بات لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. کب؟ جب یسوع قدرت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوں. حقیقت پتہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بورن اگین کیا ہے؟ جب پانی کا بپتسمہ لیا تو انسان کی نئی پیدائش ہے. نہیں ہے وہ نئی پیدائش.
میں بائبل میں ثابت کر سکتا ہوں اس بات کو. میں صرف ایک بات بولوں گا, آپ سب اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, ہماری روح کی نجات ہوتی ہے. عادتیں وہی رہتی ہیں, حرکتیں وہی رہتی ہیں, سوچیں وہی رہتی ہیں, اور ہم مسلسل جستجو کرتے ہیں. اگر میری شراب پینے کی عادت ہے تو توبہ کے بعد میں شراب نہیں پی رہا, پر آزمائش ضرور ہے, اور میری مسلسل جد و جہد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اس کے خلاف جنگ کرنے سے کیا ہوگا کہ میں اس بات سے چھڑایا جاؤں گا, مطلب میں خدا سے پیدا ہو جاؤں گا. جسمانی طور پہ کیا بچہ ایک دن میں پیدا ہوتا ہے؟ 9 مہینے کا عمل ہے, 9 months. اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح سے ایک جسمانی طور سے بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور ایک دردناک عمل سے پیدا ہوتا ہے, روحانی طور پر بھی انسان ایک عرصے میں سے گزر کر دردناک طریقے سے ڈیلیور ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں خدا سے پیدا ہونا. اپنے جسم کی قربانی دینی پڑتی ہے, سوچوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, صحبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں, عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں, ان خواہشات کا گلا دبانا پڑتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں. ہر روز اپنے بدن میں جنگ کرنی پڑتی ہے. مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے بدن کو مارتا کوٹتا قابو میں رکھتا ہوں, ہوا میں مکے نہیں چلاتا. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھ پہ, دل پہ, سوچ پہ, زبان پہ, ارادے پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہوں روح القدس کے وسیلہ سے. ہمارا مسلسل اپنی خواہش کے خلاف چلنا ہمیں خدا سے پیدا کر دیتا ہے, ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم یسوع کی مانند بنتے چلے جائیں. اگر آپ کی زندگی میں ایک کمی ہے تو یاد رکھیں آپ یسوع کی مانند نہیں ہیں. یسوع کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ذات میں بھی گناہ نہیں تھا, اور پترس اس کو بارے میں کہتا ہے کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی, نہ اس نے خطا کی, نہ وہ گالی کھا کے گالی دیتا تھا. ہماری ایک کمزوری بھی ہمیں یسوع کی مانند نہیں بناتی, ہمیں اس کمزوری سے نکلنا ہے. آپ کی طرح اور میری طرح بھی ایک ٹائم تک میں بھی اس بات کو سوچا تھا. بہت سے علماء اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے, ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان جسم میں گناہ نہ کرے, ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی حقارت کرتے ہیں, وہ خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو میں ہمیشہ اس طرح لیتا ہوں کہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ نام کا ایک شہر ہے, ہاتھ کھڑا کرے, امریکہ نام کا ایک ملک ہے, سب جانتے ہیں. پر اگر کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے جی کیونکہ میں نے امریکہ دیکھا نہیں, میں امریکہ گیا نہیں, تو میرے خیال سے امریکہ نہیں ہے. آپ کی سوچ سے اور آپ کے خیال سے امریکہ کی حقیقت ختم نہیں ہو سکتی ہے. یا کتنے لوگوں نے خدا کو دیکھا ہاتھ کھڑا کرے؟ کسی نے بھی نہیں. اگر کوئی یہ بولے چونکہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا اس لیے خدا تو ہے ہی نہیں ہے, آپ کا یہ دعویٰ کہ خدا نہیں ہے خدا کی حقیقت کو ختم نہیں کرتا. اسی لیے یاد رکھیں, جو شخص خدا سے پیدا ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا سے پیدا ہونے کی حقیقت کیا ہے. Praise Jesus. اور جو شخص اپنی کمزوریوں میں اس شخص کی طرح گھرا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, کمزوری تو انسان کے جسم کا حصہ, کیسے نجات پا سکتا ہوں. پر اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں. لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. ایک جگہ پہ لکھا ہے جو خدا سے پیدا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. مگر خدا سے پیدا ہونا میں نے پہلے بتایا آسان بات نہیں ہے, دردناک عمل ہے. اگر آپ اس شخص کی زندگی پر غور کریں, یہ شخص جو تھا جس کے بارے میں ہم نے جو ہمارا مرکزی حوالہ تھا, اس شخص کے اندر خاصیت کیا تھی؟ یہ شخص جو تھا خون نہ کرنے میں, میری بات غور سے سنیں گے, یہ آخری بات کر کے ختم کروں گا.
یہ خون نہ کرنے میں خدا سے پیدا ہوا تھا, یہ زنا نہ کرنے میں خدا سے پیدا ہوا تھا, یہ جھوٹی گواہی نہ دینے میں خدا سے پیدا ہوا تھا, یہ ماں باپ کی عزت کرنے میں خدا سے پیدا ہوا تھا, یہ فریب نہ دینے میں خدا سے پیدا ہوا تھا, یہ جھوٹی گواہی نہ دینے میں خدا سے پیدا ہوا تھا. مگر ایک بات میں یہ خدا سے پیدا نہیں ہوا تھا. وہ بات پتہ کیا تھی؟ اس کے دل میں دولت کا لالچ تھا. خدا چاہتا تھا, یسوع مسیح چاہتا تھا کہ یہ شخص اس بات میں بھی مجھ سے پیدا ہو اور خدا کی بادشاہت کا حصہ بنے. مگر اس شخص نے اس ایک بات جو اس کی زندگی میں ایک کمی رہ گئی تھی, اگر یہ شخص اس میں پیدا ہو جاتا تو یہ بادشاہت کا حصہ بنتا. یاد رکھیں, روح القدس آج بھی مجھے اور آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. ہماری ہزاروں اچھی باتوں کے بعد وہ بولتا ہے اس بات کو سیدھا کر. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس شخص کی طرح روح القدس کے سامنے مایوس شکل بنا کر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اس ایک عادت میں خدا سے پیدا نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم اس ایک عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ ہم اس عادت کے, یہ شخص کیوں چلا گیا؟ کبھی سوچیں اس بات کو. اس بات کو پڑھیں تو لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے اس کو بولا کہ جا جو کچھ تیرا ہے اس کو بیچ کر کس کو دے دے؟ غریبوں کو بانٹ. اس شخص کا سٹیٹس کچھ اور تھا. ممکن ہے اس کے پاس اس وقت بڑا مال و دولت ہو, ممکن ہے اس کے پاس نوکر چاکر ہو, ایک اچھا گھر ہو, مال و دولت, جانور ہو. اس شخص نے جب یہ سوچا کہ یار میرا سٹیٹس کیا رہے گا, اس نے یسوع کو یعنی زندگی کے بادشاہ کو ترک کر دیا. کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنا سٹیٹس چھوڑ دوں گا تو مجھے دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا. اگر یہ اپنا مال بیچ دیتا تو شاید یہ ایک بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آ جاتا. اگر یہ اپنا سب کچھ دے دیتا تو شاید اس کے پاس اچھی پوشاک نہ رہتی. شاید اگر یہ سب کچھ اپنا دے دیتا اس کے پاس اچھا کھانے کو نہ رہتا. آج بھی ہم دکھوں میں گزرنے سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کمزوری کا حصہ رہیں, ہم اس کمی کے اندر ہی رہیں, اور آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک کمی اور ایک کمزوری ہمیں خدا کے حضور سے کاٹ ڈالتی ہے. خداوند چاہتا کیا ہے؟ جس طرح اس وقت یسوع مسیح نے اس شخص کو اس کی ایک کمزوری اس کے اوپر ظاہر کی, آج روح القدس مجھ سمیت آپ سب کے اوپر ہماری ایک کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے. کیونکہ روح القدس چاہتا ہے کہ ہم اس شخص کی طرح خدا کی بادشاہت سے کاٹ نہ ڈالے جائیں, بلکہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بنے. اور کلیہ ایک ہی ہے. غور کریں, کیا ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم خدا سے پیدا نہیں, خدا سے پیدا ہونا ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, ہمارے پاس وقت نہیں, میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا. یاد رکھیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ خدا سے پیدا ہوئے آپ سے گناہ ہی نہیں ہونا. ایک اسپیسیفک بات ہے. فار ایگزامپل, آپ کی زندگی کے اندر 10 گناہ ہیں اور آپ ایک گناہ کے پیچھے مسلسل جستجو کر رہے ہیں. ایک ٹائم بعد آپ اس گناہ سے ڈیلیور ہو جائیں گے, مطلب آپ خدا سے پیدا نہیں, یعنی آپ پہ خدا کا فضل ہو جائے گا, آپ وہ گناہ نہیں کریں گے. اس طرح انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر, دیکھیں میں کیا کچھ کرتا ہوں, ہر انسان اپنی زندگی کو جانتا ہے. اگر آپ میں 5 کمیاں ہیں, ان 5 کمیوں میں خدا سے پیدا ہونا ضروری ہے. ان کمیوں کو سامنے رکھیں, داؤد کی طرح جھک جائیں خدا کے آگے, بولے خداوند مجھے پاکیزہ روح عطا کر, میرے دل کو پاک کر, میری سوچوں کو پاک کر, میری کمزوریاں مجھ سے لے لے. اور میں نے بولا یاد رکھیں, 1 بار 2 بار 10 بار دعا سے شاید یہ نہیں ہوگا, آپ کو 1 سال لگ جائے اس کمی سے لڑتے لڑتے. مگر خدا کا کلام سچا اور برحق ہے کہ جب ہم اپنی خواہشوں کے خلاف چلتے رہتے ہیں تو ایک دن خدا کے فضل کی دولت سے ہمیں خرید لیا جاتا ہے اور ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں. خدا ان سب کو برکت ہے.